شوکت، راہ بداب اور بے مثال قوت اور طاقت کے ذریعے حکومت کی۔ ان کا دارالحکومت شام کے علاقے میں بیت المقدس تھا۔ خداوند تعالیٰ نے عظیم قدرت اور وسیع اختیارات ان کو عطا کیے ہوئے تھے، حالانکہ آسمانی بجلی کی گرج و چمک، ہوا، جن و انس، چرندے پرندے اور دیگر حیوان آپ کے حکم کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام سب کی زبان سمجھتے تھے۔ اسی زمانے میں ملک سبا، جس کا موجودہ نام یمن ہے، پر ملکہ بلقیس حکومت کر رہی تھی۔ اس نے بہت بڑی حکومت تشکیل دے رکھی تھی، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج پرست اور بت پرست تھی۔ وہ لوگ خدا سے بہت دور تھے، انحراف اور گناہ کے راستے پر چل رہے تھے۔ اس بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لازم تھا کہ اپنی عقلانہ رہبری کے ذریعے انہیں غلط راستے سے ہٹا کر توحید کی دعوت دیتے۔ وہ ان سے بت پرستی کو ختم کر دیتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو آپ علیہ السلام کے تابع کیا تھا، وہ ایک مخصوص انداز میں صف باندھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر کھڑے تھے اور پرز کے ساتھ پر ملا کر ان پر سایہ کیے ہوئے تھے تاکہ سورج کی گرمی آپ تک نہ پہنچے۔ پرندوں میں ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا غائب تھا۔ اس کی عدم موجودگی اس بات کا باعث بنی کہ پرندوں کے درمیان اس کی جگہ خالی تھی اور وہاں سے دھوپ تخت سلیمان علیہ السلام پر پڑ رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سوراخ سے دھوپ تخت پر پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، معلوم ہوا ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ اس کی عدم موجودگی پر اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ وہ کوئی روشن دلیل لے کر میرے پاس آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا اور اس نے کہا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو یمن کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کی نظر میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں کبھی راستے سے روک دیا ہے۔ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ ایک خدا کو سجدہ کریں جو زمین و آسمان کی پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے اور لوگوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا عذر قبول کیا اور فوراً ملکہ اور اس کی رہا کی طرف اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا اور توحید کی دعوت دی۔ خط اگرچہ مختصر تھا مگر پرمعنی تھا۔ اس میں یوں لکھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط ہدہد کو دیا اور فرمایا، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ یہ خط لے جاؤ اور ملکہ سبا کے تخت کے پاس گرا دو اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ اور دیکھو کہ وہ میری دعوت کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے خط اٹھایا اور شام سے یمن کی طرف پرواز شروع کر دی۔ یمن پہنچ کر خط بلقیس کے تخت کے پاس گرا دیا۔ بلقیس نے وہ خط اٹھایا، اسے پڑھا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اسے بھیجا گیا ہے۔ اس نے اپنے ملک کے رؤساء و اشرفاء کو بلایا اور ان سے کہا، اے سردارو، اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی کام تمہاری شرکت اور رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی۔ اشرفاء نے جواب دیا، ہم بڑی طاقت والے اور جنگجو ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہوگا جو آپ حکم دیتی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک طرف اپنی فرمانبرداری کا ثبوت دیا تو دوسری طرف میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ جب ملکہ نے جنگ کی طرف ان کا رجحان دیکھا تو اندرونی طور پر اس کا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو اس نے ان کی جنگی پیاس کو بجھانے کے لیے ان سے کہا، جب بادشاہ کسی آباد علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کچھ کو مار دیتے ہیں، کچھ کو قیدی بنا لیتے ہیں۔
اور کچھ کو بے گھر کر دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، ہمیں سب سے پہلے سلیمان اور اس کے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہ کیسے لوگ ہیں۔ آیا مسلمان بادشاہ ہیں یا پیغمبر؟ اس کام کے لیے ہمیں تحفے و طوائف سے استفادہ کرنا چاہیے، لہٰذا ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، دیکھوں کہ میرے قاصد ان کی طرف سے کیا رد عمل لاتے ہیں۔ بادشاہوں کو تحفے و طائف سے محبت ہوتی ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے ان طائف کو قبول کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں اور ہم بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اگر انہوں نے طائف سے بے رخی کی اور اپنی باتوں پر ڈٹے رہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ پیغمبر ہیں اور ہم ان کی قوت و طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا حق کے سامنے سر تسلیم ہم ہو جائیں گے۔ ملکہ سبا نے بلقیس کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملکہ سبا کی طرف سے بھیجا گیا ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کے خیال میں سلیمان خوش ہوں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو ہوئے انہوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حضرت سلیمان نے ان کا استقبال کرنے کے بجائے ان سے کہا، کیا تم لوگ اپنے مال و منحال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، جبکہ دنیا کی ہر چیز میری نظروں میں ادنا ہے، اور جو کچھ اللہ نے مجھے عنایت فرمایا وہ اس سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ یہ مال دنیا، مقام نبوت، علم و ہدایت کے مقابلے میں کیا اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے؟ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عنایت فرمایا ہے وہ تمہارے مال و دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو۔ یہ تم لوگ ہو جو دنیا کے زرق برق مال و دولت سے مرغوب ہو جاتے ہو، لیکن میری نظر میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصدوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہا، تم لوگ ملکہ سبا اور اپنے ملک کے سرداروں کی طرف واپس چلے جاؤ، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لو، ہم عنقریب ایک بہت بڑے لشکر کے ہمراہ ان کی طرف آئیں گے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں سبا کی سرزمین سے باہر نکال دیں گے، جبکہ اس وقت وہ انتہائی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ملکہ سبا کا قاصد اپنے ہمراہیوں سمیت یمن واپس پلٹ گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند و بالا مقام اور ان کی قوت و طاقت اور ہدیہ قبول نہ کرنے کے بارے میں ملکہ سبا کو مکمل آگاہی دی۔ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان حق و توحید کا فرمان ہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم ہونا پڑے گا، کیونکہ اپنی اور اپنی قوم کی سلامتی کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد بلقیس نے اپنے اشراف کو ہمراہ لیا اور سبا سے شام کی طرف روانہ ہوئی تاکہ اس بارے میں قریب سے تحقیق کرے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ بلقیس اور اس کی قوم کے بزرگان شام آ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت یہاں پیش کرے؟ جنات میں سے ایک عفریت جن نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھنے پائیں گے، لیکن آصف بن بکی جن کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم تھا نے کہا، میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام کی پلک بھی نہ چپکنے پائے گی۔ آصف بن بکی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بانجے اور وزیر تھے۔ ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے تو فوراً کہا کہ یہ تو میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اس تخت کو مناسب مقام پر سجاؤ تاکہ جب بلقیس آئے تو ان سے پوچھے کہ یہ تخت تمہارا ہے یا نہیں تو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی عقل کو آزمانے اور خدا پر اس کے ایمان لانے کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بلقیس اپنے افراد کے ہمراہ پہنچ گئی۔ کسی شخص نے اس کے تخت کی طرف اشارہ کیا اور بلقیس سے کہا، کیا یہ آپ کا تخت ہے؟ آپ کا تخت اس طرح کا ہے؟ ملکہ بلقیس نے نہایت عقل مندانہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو خود وہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ملکہ نے اس گراں قدر
تخت کی بڑی حفاظت کی تھی۔ اسے اپنے محل میں خصوصی کمرے میں خصوصی جگہ پر نصب کیا ہوا تھا، جس کی حفاظت کے لیے خصوصی دستہ مامور تھا، اور اس محل میں نہایت مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے۔ لیکن تمام تبدیلیوں کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھا۔ جس محل میں ملکہ بلقیس کا تخت لگانے کا انتظام کیا گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کا سین صاف و شفاف شیشے سے بنایا گیا تھا، اور اس شیشے کے نیچے سے پانی جاری کیا گیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اپنے افراد کے ہمراہ محل میں داخل ہوئی تو ایک نوکر نے کہا، محل کے اس حصے میں داخل ہوں۔ ملکہ جب سین میں داخل ہوئی تو اس نے خیال کیا کہ پورا سین پانی سے بھرا ہوا ہے، لہذا اس نے پنڈلیوں تک اپنے پائچے اوپر اٹھا لیے تاکہ پانی کے اندر سے گزر سکے۔ وہ حیرت میں گم تھی کہ پانی کا یہاں پر کیا کام، لیکن بہت جلد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پریشانی سے نکالا اور فرمایا، یہ محل کا سین ہے جسے صاف و شفاف شیشے سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے جو پنڈلیوں کو برہنہ کرنے کا موجب بنے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے دعوت سلیمان کی حقانیت پر متعدد نشانیاں دیکھی، اور یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اس قدر قوت و طاقت رکھنے کے باوجود اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ جو بادشاہوں کے ساتھ بالکل نہیں ملتے۔ لہٰذا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور صالحین کی صف میں شامل ہو گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی ترجمانی کی گئی ہے کہ بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔